ٹھیک ہے، کنٹینیو میں کریں. ایک پروفیسی کو ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں ذرا. تو ہمارے پاس پروفیسی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا جو معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، پیٹھ پیچھے یہودی تھے ہمارے، اور انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن ہے کہ پیچھے جو ہے وہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا حفاظت کا، اور آگے سے اٹیک ہو رہا ہے. 3-1 مسلمان جو ہیں وہ آؤٹ نمبرڈ ہیں، ٹھیک ہے، تین کفار ہیں اور ایک مسلمان ہے مقابلے پہ. اور ایسے حالات ہیں کہ جو بندہ واش روم جانا چاہے نا تو وہ بھی تیروں سے بچ کے اسے جانا پڑے گا، کہ اس دوران بھی اس پر تیر برسائے جائیں گے. تو ایسے حالات میں ایک جو خندق کھودی جا رہی تھی، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس دوران کی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. جو خندق کھودی جا رہی تھی اس میں ایک پتھر آتا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، وہ پتھر جو ہے وہ عام لوگوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیونکہ فزیکلی سب سے اسٹرانگ تھے ادھر، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا اس کو، جس سے وہ پتھروں وغیرہ کو توڑے تھے، اس آلے کو. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس سے مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں روم اور فارس کی جو ہیں چابیاں اپنے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق، ایران کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، مختلف ممالک کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کا ان پہ قبضہ ہو گیا. تو ایک بندہ اگر وہ ایک منٹ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ دعویٰ نبوت جھوٹا تھا یا غلط تھا، باطل تھا، حالانکہ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک منٹ کے لیے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی بندہ جو جھوٹ بول رہا ہو اتنا بڑا بلنڈر کر سکتا ہے کہ جنگ کے حالات ہوں اور اس پر 3-1 اینمی جو ہے وہ مسلط ہوگی ہو، اور پیچھے جو ہے جن لوگوں نے ڈیفenس کا ہمارے سے وعدہ کیا تھا انہوں نے ڈیفenس بھی توڑ دی ہو، اور وہ بندہ اتنا بڑا رسک لے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ فلانے 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 ملک تمہارے ہیں، تم نے ان کو جیتنا ہے اور تم جیتو گے ان کو 100%. بے شک. اور اسی طرح ہوتا ہے پھر فیوچر میں حضرت عمر کی حضرت عمر کے دور میں مسلمان ان ایریاز پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایتھیسٹ ہسٹورینز لکھتے ہیں، مسلمز نہیں، ایتھیسٹ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جیسے ایسکیموس نے امریکہ اور رشیا پر قبضہ کر لیا ہو. ایسکیموس کینیڈا میں ایک مائنورٹی ہے، اور وہ آج بھی جو ہے نا شکار کے لیے تلواریں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور بھالے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، چاقو وغیرہ. اور وہ تقریباً 2 لاکھ ہے ان کی کمیونٹی. وہ 2 لاکھ اپنے بھالوں کے ساتھ امریکہ اور رشیا جیسی سپر پاور پر قبضہ کر لیں، یہ اس کے برابر ہے. تو ایک چیز جو لیسٹ پروبیبل تھی، جس کا ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ یار یہ بھی ہوگا، اس وقت منافقین نے کہا بھی یہ کہ ہمیں تو بیت الخلاء جاتے ہوئے اتنے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ روم اور فارس کی بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروفیسی کی. اب اس پروفیسی کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک لاجیکلی ہیومین وے میں کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بندہ اتنی بڑی پروفیسی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسر و کسرا گریں گے، اس کے بعد کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوں گے. اسی طرح جب ان کی امپائر گری تو ان کے بعد کوئی کیسر و کسرا نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطینیہ فتح ہوگا، قسطنطینیہ فتح ہوا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مال و دولت کثیر ہوگا، حالانکہ اس وقت نہیں تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہوا. قرآن میں ذکر ہے ابو لہب کا، ٹھیک ہے. ابو لہب جو ہے وہ کفر میں مرے گا، اس کی بیوی بھی کفر میں مرے گی. 10 سال تک ابو لہب اس صورت کے بعد زندہ رہا. اس کو اسلام کو ڈسپروو کرنے کے لیے صرف کیا کرنا تھا، منافق بن کے بس اسلام کو کرنا تھا. اسلام کو پریکٹس نہ کرتا، منافقین ویسے ہی موجود تھے، منافقوں کی طرح بالکل. اسلام قبول کرتا تھا، اور سب لوگ جو ہیں وہ مخالف ہو جاتے. اور مائنڈ یو، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ عربوں کی، جو کہ اگر اپنے درمیان جھوٹے بندے کو پا لیں تو اس کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں وہ. تو اتنے بڑی پروفیسیز قرآن میں، غلبت الروم، ٹھیک ہے، کہ رومی ہار گئے، ٹھیک ہے، فی ادنی الارض، سب سے نچلی زمین میں. اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ جو زمین تھی وہ سب سے نچلے درجے پہ تھی، سی لیول سے بھی نیچے تھی وہ اس پوری زمین پہ. بالکل. تو یہ جو پروفیسی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر آگے ذکر آتا ہے کہ سیغ لگون، اور وہ ان قریب جو ہیں غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے، 3 سے 9 سالوں میں. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ رومی آتے ہیں اور وہ صرف اپنا جو ایریا انہوں نے ہارا تھا وہ نہیں حاصل کرتے، بلکہ پرشینس کو پش بیک بھی کرتے ہیں، ان کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اور دیکھیں نا، اب اگر یہ کوئی کسی جھوٹے بندے کا کلیم ہوتا تو وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا. اتنا بڑا بلنڈر کر کے اس نے کیا اپنی جان کو اسٹیک پہ لگانا تھا؟ حالانکہ فالوئنگ بن گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آرام سے فالوئنگ بن گئی تھی اس ٹائم. پتہ مکہ کے آخری کچھ سال تھے اس دوران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے تھے، مدینہ سے بھی خطوط آنے شروع ہو گئے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کا جو ہے اقرار کرتے ہیں. تو اتنے بڑے جو چانسز تھے وہ لینے کی ضرورت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر بھی یہ پروفیسی جو تھی، یہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے اس چیز کی کہ جو انبیاء ہیں
ان کی جو پروفیسیز ہوتی ہیں وہ پریڈکشن سے اسی لیے جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے موسٹ پروبیبل چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن تھی وہ لیسٹ پروبیبل تھی، جو چیزیں نہ ہونے کے برابر تھی نا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور وہی ہوگی۔